ہو کر عادی بن ارطوات والی بصرہ کو یزید کے باغ جانے کا حال لکھا کہ یزید بن محلب کے اہل و عیال کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ عادی نے مفضل و مروان پسران محلب کو گرفتار کر کے قید کر لیا۔ اسی اثناء میں یزید بن محلب بصرہ میں پہنچ گیا۔ اہل بصرہ نے یزید بن محلب کی طرفداری کی اور عادی بن ارطوات کو بصرہ سے بھاگنا پڑا۔ یزید بن محلب بصرہ پر قابض ہو کر اہواز تک اپنا قبضہ جما لیا اور اپنی ایک الگ حکومت قائم کر کے ایک زبردست فوج تیار کی اور اہل عراق کو ترغیب دی کہ ترک و ویلم کے جہاد سے اہل شام پر جہاد کرنا افضل ہے۔ حسن بصری نے اس کی مخالفت کی، مگر لوگوں نے اس کو اس خیال سے خاموش رہنے پر مجبور کیا کہ یزید بن محلب سن کر کہیں ان کو قتل نہ کرے۔ کس کو؟ حسن بصری کو۔ یزید اس فوج کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ بڑی خونریز لڑائی ہوئی، طرفین سے خوب داد شجاعت دی گئی۔ بالآخر میدان جنگ میں یزید اور اس کا بھائی حبیب دونوں مارے گئے اور مسلمہ بن عبد الملک کو فتح حاصل ہوئی۔ بقیہ آل محلب کو جب یزید و حبیب کے مارے جانے اور فوج کے شکست کھانے کا حال معلوم ہوا تو یہ بصرہ سے فرار ہوئے اور مشرق کی طرف کشتیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ان کی تعاقب میں ایک دستہ فوج روانہ کیا گیا۔ مقام قندابیل میں اسی فوجی دستے سے مقابلہ ہوا۔ بجز دو بچوں ابو عتبہ بن محلب اور عثمان بن مفضل بن محلب کے خاندان محلب سے کوئی متنفس باقی نہ بچا، سب کے سب جو ہے نا وہ قتل کر دیے گئے۔ بہرحال اسے یہ معلوم ہوا کہ یزید بن محلب جو محلب بن ابو صفرہ کا بیٹا تھا، یہ یزید بن عبد الملک کے ہاتھوں وہ کیا ہوا؟ قتل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے نا۔ اس فتح کے بعد یزید بن عبد الملک نے مسلمہ بن عبد الملک کو عراق کا گورنر بنا دیا۔ پھر عمر بن حبیرہ کو مسلمہ کی جگہ حاکم عراق مقرر کیا۔ اہل سعد اور اہل سمرقند نے بغاوت کی تو عمر بن حبیرہ نے سعید حرشی کو خراسان کا امیر مقرر کر کے مع فوج خراسان کی طرف روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اہل سعد اور اہل سمرقند کو کرارہ وا کی سزا دے کر وہ درست کر دیا۔ بس اس میں آپ اتنی سی وہ بات جو ہے نا وہ ذہن نشین میں رکھ لے کہ یزید بن عبد الملک کو عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلیفہ بنا تھا۔ تقریباً 40 دن تک وہ تو ان کے نقش قدم پر چل پڑا، لیکن یہ علم سے خالی تھا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ لالچ اور کچھ ایسے مسئلے مسائل ان کے سامنے پیش کی گئی کہ یہ یزید بن عبد الملک ان لوگوں کی سازشوں میں آ گیا اور انہوں نے وہ پہلا خلیفہ تھا بنو امیہ میں جنہوں نے گانے کو رواج دیا، شراب نوشی کی وغیرہ وغیرہ کل عام، اور اس طرح بے جا ٹیکس جو ہے نا وہ قائم کر دیے۔ اور اسی طرح یزید بن عبد الملک کی ہلاکت بھی انہی دور میں جو وہ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، بس آپ ان میں اتنی ہی بات کو جو ہے نا وہ آپ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، نیچے آپ آخری صفحات پہ آ جائیں تو اس کو پڑھ لیتے ہیں نا کہ یزید بن عبد الملک نے اپنے بعد اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک کو اور اس کے بعد اپنے بیٹے ولید بن یزید کو ولی عہد بنایا تھا۔ 4 سال 1 ماہ خلیفہ رہ کر تقریباً 105 کو بمقام بلقا بعمر 38 سال یزید بن عبد الملک فوت ہوا اور اس کی وصیت کے موافق ہشام بن عبد الملک تخت خلافت پر جا بیٹھا۔ ٹھیک ہے، یعنی 38 سال کی عمر میں، حکومت بھی اتنی بہت کم کی تھی، یعنی 105 ہجری میں ان کی کیا ہوئی تھی؟ وہ وفات ہوئی تھی۔ یعنی اگر آپ اس میں یوں سمجھے کہ 101 میں کس کی وفات ہوئی تھی ہجری میں؟ 99 سے 101 2 سال حکومت کی تھی عمر بن عبدالعزیز، پھر 101 میں اس کی خلافت اور 105 میں اس کی وفات، اور پھر 105 سے لے کر آگے 20 سال حکومت پھر ہشام بن عبد الملک نے کی ہے۔